نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو یہ تمام سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو یہ سارا سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجوا دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں دیکھ کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ تمام تکالیف میری وجہ سے اٹھائی تھی۔ یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ اپنے کاروبار کے لیے رزق جو آپ کا بزنس تھا، کاروبار تھا، اس کے لیے نکلے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ گھر والوں کا روزگار کمانا ہے، کاروبار تو کروں گا۔ تو آپ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون سنبھالے گا؟ آپ امور خلافت سنبھالیے، آپ کے گھر بار کو بیت المال سے چلایا جائے گا۔ چنانچہ بیت المال سے یہ چند چیزیں اور کچھ وظائف آپ کے مقرر تھے اور آپ نے اس کا حال سنا۔ ایک روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا بیٹی میں اگرچہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا مگر میں نے اس منصب سے روپیہ پیسے کا فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کے کہ معمولی طریقے پر کھایا اور پہن لیا۔ اب میرے پاس سوائے حبشی غلام، اس پانی کھینچنے والی اونٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے وصال کے بعد تم ان تمام چیزوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ ان باتوں سے وہ حضرات سبق حاصل کریں جو کہیں بھی اقتدار پر آتے ہیں کہ یہ کس قدر پیاری سیرت کا پہلو تھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے لیکن آپ نے کبھی اسے اپنا دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا، خدمت کی، ثواب کے لیے کام کیا، اور جو کام آپ نے کیا آج جو اسلام کا گلشن آباد ہے اس کی آبادی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے، منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لشکر جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا کافروں کی سرکوبی کے لیے، اس لشکر کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور اس میں بڑا پیارا پہلو تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اس لشکر کے فرد تھے جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ بڑے بڑے تجربے کار اور بڑی عمر کے صحابہ اس لشکر کے فرد تھے اور اس پر جو امیر لشکر بنائے گئے، سپہ سالار لشکر بنائے گئے وہ اسامہ بن زید تھے جو انتہائی نوجوان اور کم عمر تھے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا اخلاص دیکھیے کہ آپ اس کم عمر سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کو قبول کرتے ہیں اور اس لشکر کے اندر سفر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا وصال جاری ہو گیا، ذرا غور کیجئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت متمکن ہوئے، کچھ ہی دیر قبل آپ جس لشکر کے رکن تھے اور جس کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، آپ چاہتے تو ان کی سپہ سالاری ختم کر دیتے اور آپ کو یہ مشورے دیے گئے کہ اس وقت مختلف فتنوں نے سر اٹھایا ہے، اگر آپ چاہیں اس لشکر کو روک دیں، ابھی اس کو روانہ نہ کریں، مدینے کے اطراف کے اندر ایسا نہ ہو کہ جہاں دشمن میلی نظریں گارے ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے اور ہمیں تکلیف ہو جائے، آپ اس لشکر کو روک دیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم تجربے کار سپہ سالار تھے، ان کے بارے میں مشورہ دیا گیا، لیکن قربان جائیے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے اس لشکر کو روکنے اور اس سپہ سالار کو بدلنے کا حکم دیتے ہو جس کا حکم میرے مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آگے تک گئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ رہنے دیجئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ دیر راہ خدا عز و جل کا غبار میرے بدن پر بھی آ جانے دو۔
اس کی فضیلت مجھے بھی حاصل کر لینے دو. بڑا ہی عام ترین نکتہ ہے یہ. جن حضرات کو، جن لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تجربے کار ہیں، ہم سینئر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری عمر بڑی ہے، اور وہ اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے کم عمر لوگوں کو، بظاہر کم تجربے کار لوگوں کو قبول نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بھول پر ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جو مقام عطا فرما دے. ہمیں چاہیے کہ ہم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو غالب رہے. بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس نقطے میں بڑی ہی سبق کی بات ہے کہ ہمارا جو بھی ذمہ دار بنے، مدنی مرکز نے جس کو بھی ہمارا ذمہ دار بنایا ہے، جب تک وہ شریعت کے مطابق ہمیں چلائے، ہم اس کے ماتحت چلتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے.